کیا تم نے کبھی سوچا ہے ایک ایسی قوم کے بارے میں جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی، جو ہنس کر کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ان کا گھمنڈ آسمان سے باتیں کرتا تھا اور انہیں لگتا تھا کہ یہ طاقت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک اور قوم پیدا ہوئی، قوم عاد۔ یمن اور عمان کے درمیان احقاف کی ریت میں ان کا ایک شاندار شہر تھا، ارام ذات العماد، ستمبھوں والا شہر جو زمین پر تاج کی طرح چمکتا تھا۔ ان کے بدن پہاڑوں جیسے مضبوط تھے، قد بادلوں کو چھوتا تھا، بچے بھی کم عمر میں پتھر اٹھا کر اپنی طاقت دکھاتے اور بزرگ گرو سے کہتے، ہمارے بچے بھی پہاڑوں کو جھکا دیں گے۔ ان کا ایک عجیب یقین تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہوا بھی ان کی غلام ہے۔ وادی میں کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلاتے اور ہنستے ہوئے کہتے، دیکھو ہوا بھی ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ پھر اللہ نے اپنا نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن جن دلوں میں گھمنڈ بھر جائے وہاں نصیحت ٹکتی نہیں۔ لوگ ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے، اگر عذاب آتا تو ہمارے محل پہلے ہی گر چکے ہوتے۔ پھر اللہ کا فیصلہ آیا۔ 3 سال تک ایک بوند بارش نہیں ہوئی، ندیاں سوکھ گئیں، زمین پتھر بن گئی۔ پہلے سال وہ ہنسے، دوسرے سال پیاس نے انہیں توڑا، تیسرے سال ان کی آوازیں بھی خاموش ہو گئیں۔ پھر ایک دن آسمان میں 3 بادل دکھائی دیے، ایک لال، ایک سفید اور ایک سیاہ۔ انہوں نے ہنس کر کالے بادل کو چنا، انہیں لگا یہی رحمت ہے، لیکن وہ رحمت نہیں تھی، وہ عذاب تھا۔ ہوا کا پہلا جھونکا آیا، دھول اور پتھر اڑ گئے، دوسرا جھونکا آیا، پیڑ اکھڑ گئے، جانور ہوا میں اٹھ گئے، تیسرا جھونکا آیا اور انسان بھی ہوا میں پھینک دیے گئے۔ 7 رات اور 8 دن تک وہ طوفان چلتا رہا۔ جب ہوا رکی تو صرف سناٹا تھا اور ریت کے نیچے دبی ہوئی ایک قوم۔ لیکن جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اللہ نے انہیں بچا لیا، انہیں پہاڑوں کی غفا میں پناہ دی گئی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے اور اللہ کی نافرمانی ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ آج بھی احقاف کی ریت کے نیچے ان کا شہر دبا ہوا ہے، ایک گواہی بن کر کہ طاقت اور شان سے نہیں، صرف اللہ کی اطاعت سے عزت ملتی ہے۔